رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم اور سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اخلاق اسلامی کے ذیل میں ہماری یہ آج 5ویں نشست ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اور پچھلی نشست میں جو موضوع انتخاب کیا تھا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو ٹیکنالوجی اور میڈیا کا دور ہے، جہاں انسانی تمدن نے اتنی ترقی کی ہے، وہاں تہذیبی حوالے سے انسان اور زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے. انسان اخلاقی اعتبار سے پستی اور تنزل کی طرف جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ اسلامی معاشروں کے اندر بھی وہی حالت ہے کہ جو مغربی معاشرے کے اندر یا مغرب کے مختلف معاشروں کے اندر اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی کی جو حالت نظر آتی ہے، وہی حالت ہمیں اسلامی معاشروں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں، اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اس جسم کے اندر، انسان کی اس روح کے اندر جو 4 اہم طاقتوں یا 4 اہم قوتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ان میں سے قوت عقلیہ یا قوت عقل اور عقل کی طاقت وہم کی طاقت پر، شہوت کی طاقت پر اور غضب کی جو طاقت اور قوت انسان کی روح کے اندر پائی جاتی ہے، اگر عقل ان سب پہ غالب آ جائے تو پھر یہ انسان ایک کامل انسان ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ان 4 قوتوں میں سے عقل مغلوب ہو جائے اور قوت غضب، قوت شہوت یا قوت وہمیہ عقل کے اوپر غالب آ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پستی کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر عقل غالب آ جائے تو یہی قوت شہوت، یہی قوت غضب یا یہی قوت وہم عقل کے اگر تابع ہو تو شہوت کا نتیجہ عفت اور پاک دامنی، اور غضب کا نتیجہ شجاعت ہے، اور انسان کے پاس جو طاقت وہم ہے، وہمیہ ہے، اس کے نتیجے میں انسان حکمت والا ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب ان تینوں طاقتوں کے اوپر عقل کی طاقت مغلوب ہوگی، اور ان تینوں اور ان چاروں کے باہمی صحیح ارتباط کے ذریعے سے
جب ان چاروں میں عدالت برقرار ہوگی اور جب ان چاروں میں تعادل ہوگا اور بیلنس ہوگا اور عقل ان پہ غالب ہوگی تو پھر ایک صفت انسان کے اندر وجود میں آئے گی کہ اس صفت کا نام ہے عدالت، اور یہ تعادل انسان کی روح میں ہمیں نظر آئے گا کہ جب انسان اپنی ان تمام صفات کے ذریعے سے صحیح استفادہ کرے گا، شہوت کو راہ خدا میں استعمال کرے گا، غضب کو راہ خدا میں استعمال کرے گا، اور قوت وہم کو بھی انسان اللہ کے راستے میں اور جو اللہ کے دکھائے ہوئے صحیح راستے ہیں ان میں استعمال کرے گا، تو یہ انسان ایک انسان کامل ہو جائے گا۔ لیکن کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ان نیک صفات سے آراستہ کرے اور برائیوں کی جڑ کو اپنے اندر سے کاٹ کے پھینک دے، یہ کس طرح ممکن ہے انسان کے لیے، اور کس طریقے سے انسان کامل ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے بیدار ہو جائے، جس کو علماء اخلاق یا عرفاء یقظہ کہتے ہیں، یعنی بیداری۔ انسان متوجہ ہو جائے کہ میری جو حالت ہے موجودہ وہ کیسی حالت ہے، میں پستی کے کس مرحلے میں ہوں، میں ترقی و کمال کے کس مرحلے میں ہوں، آیا میں ایک انسان کہلائے جانے کے لائق ہوں، یعنی اس وقت جو میری حالت ہے اس حالت میں کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک انسان کہوں؟ چونکہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ انسان کے اندر حیوانی طاقتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور جب انسان برائیوں کے اندر گھر جائے اور برائیوں کے دلدل میں اگر پھنس جائے تو پھر اس انسان کے اندر اور عام حیوانات اور بہائم کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک عام حیوان بھی شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک عام حیوان کو بھی صبح سے شام تک یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اپنا پیٹ بھرے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پھر شہوت کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو حیوانات آپس میں غضب کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مقابلہ ان کے درمیان رہتا ہے۔ تو انسان دیکھے کہ میں اپنی کس حالت پہ ہوں، آیا میرے اندر انسانیت موجود ہے یا انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان بیدار ہو جائے، انسان جاگے، اسی کو عرفاء نے اور علماء اخلاق نے یقظہ کہا ہے، زوئیں کے ساتھ، یعنی انسان بیدار ہو جائے، متوجہ ہو جائے اپنے آپ کی طرف اور اپنے خدا کی طرف کہ مجھے اب اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی روح کو بنانا ہے، اپنی عقل کو اور اپنے نفس کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے اخلاق حسنہ سے، جس کو اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اسی یقظہ کو اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید نے اسے توبہ کا نام دیا ہے، تو میرے خیال میں کوئی اس میں عیب نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اس کو توبہ کا نام دیا ہے، کہ انسان توبہ کے ذریعے سے اپنی گزشتہ حالت کو چھوڑ کر ایک نئے اور جو صراط مستقیم ہے اس راستے پہ چل نکلے۔ اور توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں توبو الی اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یا جو آیت میں یہ لفظ آیا ہے توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ شاید ہم اس کلمے سے یا آیت کے اس ٹکڑے سے ایک استفادہ یوں کر سکتے ہیں کہ توبہ کا معنی یہ ہے جہاں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے، معصیت الہی کو ترک کرنے کے بعد
اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ توبہ کہلاتا ہے۔ لیکن توبوا الی اللہ سے ہمارے ذہن میں ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا۔ توبہ کرنا اللہ کی جانب یعنی کیا؟ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ جس طریقے سے ایک بھٹکا ہوا آدمی اگر کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، وہ اپنے کسی خاص ہدف کے لیے کسی ایک منزل مقصود کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن اسے کئی دن یا کئی گھنٹے چلنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ چل نکلا ہوں۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو جنگل میں بھٹک گیا ہے، جو کسی بیابان اور صحرا میں اپنا راستہ بھول گیا ہے اور کافی دور نکل گیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا کوشش یہ کرے کہ یہ واپس وہاں پہ آئے، یعنی اس بھٹکے ہوئے راستے کو چھوڑ کے واپس اس جگہ آئے کہ جہاں سے اس نے اپنا راستہ بھٹکا تھا اور اس نے راستہ اپنا گم کر دیا تھا۔ اب یہ وہاں پہنچنے کے بعد اب دوبارہ سے یہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کرے، صحیح راستے کو ڈھونڈے، تلاش کرے، پیدا کرے اور اس کے بعد صحیح راستے پہ چلنا شروع کرے۔ تو یہ جو غلط راستے پہ نکلا تھا اور اسے احساس ہوا وہاں جا کے میں راستہ بھول گیا ہوں، اور وہاں سے یہ جب دوبارہ واپس آتا ہے تو شاید ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی واپس آنے کو صحیح راستے کی طرف اور اسی نقطے کی طرف کہ جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا، وہاں اس نقطے تک پہنچنے کا نام شاید توبہ ہے۔ اس لیے کہ انسان گناہگار، معصیت کار انسان، خطا کار انسان جو راستہ بھٹک چکا ہے، وہ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا احساس کرتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے انسان ہونا چاہیے تھا، مجھے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، لیکن افسوس کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اب وہ واپس آتا ہے اور پلٹتا ہے، واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد وہاں سے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور وہ نئی زندگی اور وہ نیا راستہ جو حقیقت کا راستہ ہے، جو کمال کا راستہ ہے، وہ اس کمال کے راستے کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من عمل منکم سوءا، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کا مرتکب ہو جائے، کسی نے کوئی گناہ کا کام انجام دیا، کسی سوء کو انجام دیا، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی کام انجام دیا ہے برائی کا اور معصیت کا، یا کوئی خطا انجام دی ہے، ثم تاب، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کرے، تو یقیناً یہ انسان ایک نیک انسان ہے، اور یہ ایک انسان کامل بننے کا جو راستہ ہے، گویا اس نے اب ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور اس راستے پہ اپنا قدم رکھا ہے۔ اور حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام جیسی ہستیوں نے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اپنی جو خطائیں ہیں ان سے بخشش کی طلب کی ہے۔ البتہ انبیاء کی خطائیں اور جو ہماری خطائیں ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء علیہم السلام یا جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ پروردگار عالم نے حضرت
آدم کو کچھ کلمات القا کیے، کچھ کلمات کی تعلیم دی، تو جب ان کلمات کا علم حاصل ہوا حضرت آدم کو اور اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی خطا کا احساس ہوا، فتاب علیہ، تو انہوں نے کیا کی؟ تو انہوں نے توبہ کی۔ اور پروردگار عالم دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ تو حضرت آدم نے جو توبہ کی تھی وہ یقیناً ہماری توبہ سے فرق کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اس اللہ کے، اور وہ منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، یہ میں ہی ہوں کہ جو ظالمین میں سے ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام جو توبہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، یہ اپنے اور پروردگار کے درمیان جو نسبت اور جو تعلق ہے اس کے حوالے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اپنے مقام عبدیت اور دوسرا مقام اس کے مد مقابل مقام ربوبیت ہے، اس مقام ربوبیت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو مقام عبدیت پر پاتے ہوئے جو ان سے غلطی ہوئی تھی، جو ترک اولا انہوں نے انجام دیا تھا، اس ترک اولا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مقام ربوبیت اور مقام عبدیت کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے گناہ کو دیکھتے ہوئے یا اپنے اس ترک اولا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے توبہ کی۔ تو توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان صرف ہم انسانوں کے لیے، ہم گناہگار انسانوں کے لیے ہے اور صرف گناہان کبیرہ سے انسان توبہ کرتا ہے۔ انسان مکروہات سے بھی توبہ کرتا ہے، انسان گناہان کبیرہ سے بھی توبہ کر سکتا ہے، اور انسان جو ترک اولا ہے، جس طریقے سے انبیاء نے ترک اولا کو بعض انبیاء نے انجام دیا، ان سے ان انبیاء نے توبہ کی۔ تو لہٰذا توبہ کا جو دروازہ ہے پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے کھول رکھا ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اسی طریقے سے وہ افراد جو توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے، پروردگار عالم انہیں دوست رکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، پروردگار عالم جو توابین ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، انہیں دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یحب التوابین۔ یا ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پھر آیت نمبر 37 ہے، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو لہٰذا توبہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان ہمیشہ استغفار کرے، توبہ کرے، اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ انبیاء کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط خود قرآن مجید کی بہت ساری اور بعض آیات سے واضح ہوتی ہیں۔ کہ سب سے پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر
12 ہے کہ پروردگار عالم توبہ کی قبولیت کے لیے گویا ایک شرط بیان کر رہا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہے ایمان یا تقوی الہی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ هو التواب الرحیم، یعنی اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی الہی رکھتے ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ جن کے دل میں خوف خدا نہیں، جن کے دل میں تقوی نہیں، پروردگار عالم ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کے پاس تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، تاکہ پروردگار اس انسان کی توبہ کو قبول کرے۔ اور دوسری ایک اور توبہ کی قبولیت کے لیے ایک اور اہم نقطہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، سورہ نصر کی آیت نمبر 3 ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تم اللہ کی تسبیح کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرو، اور ساتھ ساتھ استغفار کرو، انہو کان توابا، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتی ہے۔ تو انسان ہمیشہ خدا کی حمد کرے، خدا کی تسبیح کرے، اور ساتھ میں استغفار بھی کرے۔ جہاں تقوی کا ہونا ضروری ہے وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تقدیس اور تسبیح اور تحمید میں انسان ہمیشہ لگا رہے۔ جب بھی موقع ملے ذکر خدا سے انسان غافل نہ ہو، یاد خدا سے غافل نہ ہو، حمد خدا سے اور تسبیح خدا سے غافل نہ ہو، اور ساتھ میں انسان استغفار کرتا رہے، انہو کان توابا۔ تو یہ دو اہم آیات جو یہ بتا رہی ہیں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبولیت کا شرف حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ خوف خدا رکھے اور یاد خدا سے کبھی غافل نہ ہو، استغفار کرے۔ اور استغفار کے لیے ایک حدیث جو مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی، واقعاً ایک عجیب و غریب اور انتہائی اہم حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ کل عین باکیۃ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، الا ثلاثہ، سوائے 3 آنکھوں کے، یعنی 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن گریہ نہیں کریں گی، نہیں روئیں گی، لیکن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ اور وہ 3 آنکھیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، یقیناً قیامت کے دن انسان کی آنکھ کا رونا یا انسان کا رونا وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، یا خدا کا جو عذاب اس کے شامل حال ہونے والا ہے اس کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو انسان دنیا میں گناہ انجام دیتا تھا، جو معصیتیں انسان نے انجام دی ہیں، اس کے نتیجے میں جو عذاب اس کے شامل حال ہوگا قیامت کے دن، اس کی وجہ سے ہر آنکھ روئے گی۔ چونکہ انسان جب وہاں جہنم کو اور عذاب جہنم کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوگا اور مشاہدہ کر رہا ہوگا اور اپنا انجام دیکھ رہا ہوگا، تو یقیناً وہاں رونے کے علاوہ، گریہ و زاری کے علاوہ پھر اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ روئے گی، الا ثلاثہ، سوائے 3 آنکھوں کے۔ کون کون سی آنکھ ہے؟
عین، وہ آنکھ کہ جو غزت عن محارم اللہ، کہ وہ آنکھ کہ جس نے حرام سے چشم پوشی کی ہوگی، یعنی ایسی آنکھ یا ایسا انسان کہ جس نے حرام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہوگا۔ جو محارم اللہ ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے انسان نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا ہوگا، ان سے صرف نظر کیا ہوگا اگر، تو وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اب وہ آنکھ کے ذریعے انسان چاہے وہ گناہ کرے، یعنی چاہے وہ گناہ آنکھ کے ذریعے کرنے والے گناہ ہوں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکا ہو، ایک نامحرم عورت ایک نامحرم مرد کسی عورت کے لیے، یا کسی مرد کے لیے کوئی نامحرم عورت اگر سامنے سے آ رہی ہے، یا کوئی مرد آ رہا ہے اور یہ عورت یا یہ مرد اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے، یہ بھی ایک حرام ہے، تو یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ یا حرام مال پڑا ہوا ہے، ایک امانت ہے جو کسی نے رکھوائی ہے، اب انسان کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس امانت میں خیانت کرے، لیکن انسان اپنی دل کی جو آنکھ ہے، اپنے دل کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، یعنی صرف نظر کر لے، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے امانت میں خیانت کرنے سے۔ چوری کرنے کے لیے ایک حرام کام ہے، چوری کرنے کے لیے فرض کریں کہ تمام چیزیں آمادہ ہیں اور مہیا ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن انسان اپنی آنکھیں بند کر لے، چونکہ یہ بھی حرام الہی ہے، محارم اللہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو آپ بہتر جانتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے انسان یاد خدا سے چونکہ غافل ہو گیا ہے، لہٰذا گناہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر وہ یاد خدا کی طرف پلٹ آئے اور پروردگار کا ذکر کرے، تسبیح کرے، خوف خدا اس کے دل میں آ جائے، تو یقیناً وہ چشم پوشی کر لے گا۔ تو یہ وہ آنکھ ہے کہ جو قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ عین سہرت فی طاعت اللہ، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، اور قیامت کے دن وہ آنکھ خشک ہوگی، پرنم نہیں ہوگی۔ کون سی آنکھ ہے؟ کہ جو راہ خدا میں، اطاعت خدا میں پوری رات جاگی ہوگی۔ سہرت فی طاعت اللہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت میں، جس آنکھ نے جاگ کر پوری رات گزاری ہو، وہ آنکھ قیامت کے دن گریہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھ نہیں رو سکتی۔ اور آخری جملہ حدیث کا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں وَعَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آنکھ کہ جو رات کے اندھیرے میں روئی ہو اللہ کے خوف سے۔ جہاں اللہ کی اطاعت میں پوری رات اس آنکھ نے جاگ کے گزاری ہے، وہاں خوف خدا میں اس آنکھ نے گریہ بھی کیا ہے، پوری رات وہ آنکھ روتی رہی ہے۔ وہ کون مومن ہے، وہ کون سا مومن ہے کہ جو اللہ کے خوف سے پوری رات روتا رہے؟ اور اس کی مثالیں ہمیں صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں، انبیاء کے بعد اگر ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں۔ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو روایات میں آیا ہے اور تاریخ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ امام کا بدن مبارک طوفان میں گھرے ہوئے کسی درخت کی طرح جو ہے وہ لرزتا تھا اور جھولتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت میں
اور خشیت الہی میں، خوف الہی میں پوری رات جاگ کر اور گریہ کرتے ہوئے عبادت کرنے کا ایک بہترین مصداق۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ استغفار ہے جو انسان کو راہ الہی پر گامزن کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اور پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد انسان ہمیشہ متوجہ رہے۔ اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلی نشست میں ہم توبہ کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں مختصر ذکر کریں گے کہ انسان کتنے مراحل میں توبہ کر سکتا ہے۔ کیا یہی جو ہم عام طور پر توبہ کرتے ہیں، اپنے کانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا توبہ توبہ کرتے ہیں، کیا یہ توبہ کافی ہے؟ کیا اس توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ توبہ کے کچھ مراحل ہیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، انسان کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور توبہ کرے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ کی نشست میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔